السلام علیکم، میں ہوں بلال بشیر۔ ڈیاگو گارسیا بحر ہند میں واقع ایک جزیرہ ہے جس کے تقریباً 60 بہت چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، جہاں چند سو کی تعداد میں چاگوس قبائل کے لوگ رہتے تھے۔ دین ترین جزیروں پر انتہائی مشکل حالات میں آبادی کے آثار کئی ہزار سال پہلے بھی ملتے ہیں، لیکن یہاں کی آبادی کا تعلق مالدیپ کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ لیکن مالدیپ اور دیگر قریبی علاقوں کی تاریخ میں ڈیاگو گارسیا کا کوئی جو آثار ہیں وہ نہیں ملتے۔ 1512 میں پرتگال کے ایک سیاح نے اس علاقے کو ڈسکور کیا تھا۔ اس کے بعد 1544 میں ایک اسپینی جو باشندہ تھا اس نے اس علاقے کو ڈسکور دوبارہ کیا۔ اس جزیرے کو انہی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ برطانیہ نے بھی ان دو افراد کی آرڈر میں اس جگہ کا نام تبدیل نہیں کیا۔ یہ علاقہ اس وقت تک عالمی نقشے کا حصہ نہیں تھا اور اسے ان دو افراد نے ہی عالمی نقشے کا حصہ بنایا۔ 1778 میں موریشس کے علاقے کو جب فرانسیسیوں نے غلام بنایا تو فرانسیسی گورنر کو اس علاقے میں سے ناریل کی کاشت کا ٹھیکہ دیا گیا اور یہاں کی مقامی آبادی کو غلام بنا کر مجبور کر کر یہاں پہ کام لیا جاتا تھا، اور ناریل کی وسیع کاشت یہاں سے کی جاتی تھی اور وہ اپنے ملک میں لے جاتے تھے۔ اس کا مقامی آبادی کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ فرانس کی بساط آہستہ آہستہ برطانوی راج کے ہاتھوں محدود ہوئی تو موریشس اور ڈیگو گارسیا جو ہے وہ بھی جزیرہ برطانیہ کے زیر تسلط آ گیا۔ 1814 سے لے کے 1965 تک ڈیگو گارسیا موریشس کے کنٹرول میں رہا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں اس علاقے کو وقتی طور پر رکنے کا اسٹیشن بنایا گیا، جہاں چھوٹے بحری جہاز جو ہیں وہ قریب آ کر رکتے تھے۔ برطانیہ نے ضرورت کے تحت اس علاقے میں چھوٹی سی ایئر فیلڈ بھی بنا دی، لیکن بنیادی طور پر یہ علاقہ موریشس میں اسی کمپنی کے کنٹرول میں تھا جو یہاں ناریل کی پیداوار اور دیگر لوکل اشیاء یہاں سے پیدا کرتے تھے۔ موریشس کے راستے یورپ جو یہ ساری چیزیں پہنچتی تھیں، اور یہ ایک بہت بڑا کام تھا کیونکہ یہ کافی فرٹائل علاقہ ہے اس معاملے میں، تو اس کمپنی کو یہاں سے کافی وسیع پیمانے پر پیداوار حاصل ہوتی تھی۔ کمپنی کے دفاتر اور دیگر تمام چیزوں کو ڈیگو گارسیا سے نکال دیا گیا۔ ان کو 3 ملین پاؤنڈ دیے گئے اور یہاں کے تمام رہائشیوں کو دفتر سمیت جو ہے وہ موریشس جو ہے جبری طور پر منتقل کر دیا گیا۔ ناریل کی پیداوار میں مصروف کمپنی کو 6 لاکھ پاؤنڈ علیحدہ سے دیے گئے اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ برطانیہ نے موریشس کے حوالے کر دیا اور یہاں پر ساری جگہ کو خالی کروا دیا گیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ برطانیہ نے اس علاقے کو دسمبر 1966 میں امریکہ کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ معاہدہ 50 سال کا تھا جو 2016 میں ختم ہو گیا تھا اور اسے دوبارہ کیا گیا، اور دوبارہ 20 سال کے لیے یعنی 2036 تک اب یہ علاقہ پھر برطانیہ نے امریکہ کو دے دیا ہے۔ برطانیہ نے اس علاقے کو بظاہر کوئی معاوضہ لیے بغیر دیا تھا، لیکن امریکہ نے سرد جنگ میں برطانیہ کو جو ہتھیار فراہم کیے تھے ان میں جو فوائد اور رعایتیں دی گئی تھیں وہ ساری اسی کے اگینسٹ دی گئی تھی۔ امریکیوں نے اس علاقے میں موجود چاگوس قبائل کے لوگوں کو طرح طرح سے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا اور موریشس کے سمیت دیگر قریبی علاقوں میں بھیج کر واپس آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ جنہوں نے اسے انکار کیا ان کے جانوروں اور اسباب کو نقصان پہنچایا گیا اور یوں آہستہ آہستہ یہ علاقہ خالی کروا لیا گیا اور یہی کہا گیا کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے گئے ہیں۔ یہ مقامی آبادی نہیں ہے بلکہ ارد گرد کے علاقوں ہی سے آئے تھے۔ موریشس کیونکہ آزاد ہو چکا تھا اس لیے اس نے ان قبائل کو اپنے ملک میں لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر برطانیہ نے ان کو 6.5 لاکھ پاؤنڈ جو ہیں وہ دیے تاکہ اس آواز کو بند کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں ان کو بسانے کے لیے ہم نے آپ کو رقم دی ہے جس طرح کہ پہلے دی گئی تھی۔ اس کے بعد ڈیگو گارسیا امریکی فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے اور مکمل طور پر وہاں پہ ایک بہت بڑا ایئرپورٹ بنایا گیا ہے۔ وہاں پہ بہت بڑے بحری جہاز کھڑے ہو سکتے ہیں، فیول کی اسٹوریج کا بہت بڑا ڈپو ہے۔ اس کے بعد بحر ہند میں جو بھی اب تنازع کھڑا ہوتا ہے اور بحیرہ عرب میں جو بھی بمباری کرنی ہوتی ہے اس کے تمام جو جہاز اور اسلحہ اور فیول امریکی یہیں پر لا کر رکھتے ہیں اور امریکی اس کو 1966 سے آج تک ہینڈل کرتے آ رہے ہیں۔
اور ان کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر موریشس میں آباد ہونے کا